الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی جانور کا گوشت یا کھال ملے جس کے متعلق معلوم نہ ہو کہ اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو وہ کون سی علامات ہیں جس سے یقین یا اطمینان ہو جائے کہ یہ حلال اور پاک ہے؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، اگر کسی حیوان کا گوشت یا کھال ملے تو آنے والے 3 علامات میں سے ایک بھی پائی جائے تو وہ پاک اور حلال سمجھا جائے گا اور اس کا کھانا بھی حلال ہوگا۔ پہلی علامت یہ کہ مسلمان کی ملکیت اور تصرف میں ہونا۔ پس گوشت، چربی اور کھالیں جو مسلمان کی ملکیت ہوں اور اس کے استعمال میں ہوں، اگر ان کے متعلق علم نہ ہو کہ یہ اس حیوانات کی ہیں جنہیں شرعی طور پر ذبح کیا گیا تھا یا نہیں، تو ظاہراً ان چیزوں کے پاک ہونے کا حکم اس شرط کے ساتھ لگایا جائے گا کہ جب وہ چیز اس کے ہاتھ میں اور اس کے استعمال میں ہے، اور وہ ایسا تصرف کرے جو تصرف اس امر کا تقاضا کرے کہ یہ جس حیوان کا گوشت، چربی اور کھال ہے اسے شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی مسلمان کسی مہمان کو گوشت اور چربی کھانے کے لیے پیش کرے اور کھال سے لباس اور بستر تیار کرے تو یہ تصرف اس بات کی علامت شمار ہوگا کہ حیوان کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ لیکن اگر اس کے استعمال میں کوئی گوشت ہو جس کے متعلق علم نہ ہو کہ وہ گوشت کھانا چاہتا ہے یا کسی درندے کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، تو اس مسلمان کا یہ تصرف اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ یہ اس حیوان کا گوشت ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اس لیے اس گوشت، چربی اور کھال کے حلال اور پاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر مسلمان کسی حیوان کی کھال کو کوڑا جمع کرنے کے لیے تیار کرے تو یہ تصرف اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ جس حیوان کی یہ کھال ہے اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اس لیے کھال کے پاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ دوسری علامت وہ یہ کہ مسلمانوں کا بازار، یعنی مسلمانوں کے بازار میں جو گوشت، چربی اور کھالیں ہوتی ہیں ان کے متعلق ظاہراً یہ حکم لگایا جائے گا کہ یہ اس حیوان کا گوشت، چربی اور کھالیں ہیں جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، چاہے وہ گوشت، چربی اور کھالیں کسی مسلمان کے زیر استعمال ہوں یا کسی ایسے شخص کے زیر استعمال ہوں جس کے مذہب کا علم نہ ہو کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان۔ تیسری علامت گوشت، کھال، چربی کے حلال اور پاک ہونے کی وہ یہ کہ اسلامی ممالک میں تیار کیا جانا۔ پس وہ گوشت جو اسلامی ممالک میں تیار کیا جاتا ہے، جیسے پیکٹوں میں بند گوشت یا حیوانات کی کھالیں جیسے بیلٹ کی کچھ انواع اور اقسام اور جوتے وغیرہ جو چمڑے سے تیار کیے جاتے ہیں، ظاہراً ان کے بارے میں یہی حکم لگایا جائے گا کہ یہ اس حیوان کے چمڑے سے تیار کردہ ہیں جسے شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہے، اور اس قسم کے گوشت اور کھالوں کے متعلق چھان بین کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کس نے اور کیسے ذبح کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلامی ملک ہونے کا معیار کیا ہے، اور وہ گوشت، چربی، کھالیں کافر کی ملکیت میں کیا انہیں پاک شمار کیا جائے گا؟ ان سب کے جوابات اگلی آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ۔